بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کھڑے ہوئے 5 کلمات بیان کرنے کے لیے۔ فقال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا مناسب ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تعالیٰ انصاف کے پلڑے کو جھکاتا ہے اور اس کو بلند کرتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل، اللہ تعالیٰ کی طرف رات کے اعمال جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، قبل اعمال النہار، دن کے اعمال سے پہلے، وَعَمَلُ النَّهَارِ قبل اعمال اللیل، اور دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں قبل اعمال اللیل، رات کے اعمال سے پہلے۔ حجابہ النور، اس کا پردہ جو ہے وہ نور ہے۔ لو کشفہ، اللہ تعالیٰ اگر اس پردے کو کھول دے، لاحترقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی شعاؤں سے تا حد نگاہ مخلوق جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو فرمان علی شان ہے، اس میں تھوڑی سی تشریح ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نیند نہیں آ سکتی۔ نیند جو ہے وہ ایک قسم کی موت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جنت کے اندر جو ہے، جنت اور دوزخ میں نیند نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے، اور نیند جو ہوتی ہے وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہوتی ہے اور آرام کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہیں۔ ولا یمسھا فیہا ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں اس میں کوئی تھکان جو ہے وہ لاحق ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں پر ایک لفظ آیا کہ یخفض القسط، اللہ تعالیٰ انصاف کے پلڑے کو جھکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور برابر ترازو سے تولو۔ تو یہاں قسط جو ہے، قسط کا معنی ہوتا ہے ترازو، کہ اسی طرح ایک قسط کا معنی رزق بھی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، جس کو چاہے جتنا مرضی رزق عطا کر دے، کسی کو غریب کرے، امیر کرے، مومن کو رزق زیادہ دے یا کافر کو زیادہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور آگے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے بارگاہ کے اندر اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ دن کے اعمال وہ رات آنے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، اور رات کے اعمال جو ہے وہ دن آنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ید اللہ مالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لا تغیضھا نفقۃ سخاء اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے سے وہ اللہ کی عطا وہ کم نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ دن رات جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے خرچ کر رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ فإنہ لم یغد ما فی یدہ، لیکن پھر بھی اس کے جو ہے اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ وبیدہ المیزان، اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ترازو ہے۔ ان یخفض، چاہے تو وہ اس کو جھکا دیں، ویرفع، اور چاہے تو اس کو بلند کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غنی ہے،
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور کوئی چیز نہیں کہ جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ اور اب یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا، تو علماء کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دستے ہاتھ سے جو ہے وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ ہاتھ ظاہر بات ہے جسم سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اگر ہاتھ مان لیں تو پھر باقی سارے اعضاء بھی ماننا پڑیں گے، جسم ماننا پڑے گا، پھر جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، مکان کے لیے زمان کا ہونا ضروری ہے، اور زمانے کے لیے حادث کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک عیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ سے مراد علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی وہاں پر ایسی تعویل کی جاتی ہے جو تعویل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان جو چیز ہے وہ جو ہے وہاں پر اس کی تعویل جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور آپ ہی سے مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ان ذراریع المشرکین، مشرکین کے کافروں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا، قال اللہ اعلم ما کانوا عاملین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ جو ہے وہ روایت ہے، تو علماء نے کفار کے فوت شدہ بچوں کے متعلق جو ہے چند اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کفار کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جنتی ہیں کیونکہ وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوئے۔ یہ بڑی توجہ سے بات سنیں کہ کافروں کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ جنتی ہیں جو اگر بچپن ہی کے اندر فوت ہو جائیں کیونکہ وہ فطرت کے اندر پیدا ہوئے، فطرت پر پیدا ہوئے۔ نمبر 2، وہ جہنمی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے، وہ جہنمی ہیں اس لیے کہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ تیسری صورت، وہ اعراف میں رہیں گے کیونکہ ان کے پاس شرعی ایمان یا کفر نہیں، وہ اعراف کے اندر جو جنت اور دوزخ کے درمیان جو جگہ اعراف جس کا قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ذکر موجود ہے، تو وہ مقام اعراف میں رہیں گے کیونکہ ان کے پاس شرعی ایمان یا کفر نہیں، شرعی ایمان یا کفر نہیں۔ نمبر 4، ان میں توقف کرو کیونکہ دلائل مختلف ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ان کے اندر سکوت کیا جائے گا کیونکہ مختلف دلائل ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کر جیسے ہوتے ہیں ان پر وہی حکم جاری ہوگا، یعنی چونکہ کافر ہوتے لہذا وہ جہنمی ہیں یا مومن ہوتے لہذا جنتی ہیں، کہ بڑے ہو کر اگر وہ کافر بنتے ہیں تو ان کے اوپر جو کفر والا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا، اور اگر بڑے ہو کر مومن بنتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان والا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ لگتا۔ مرکات کے اندر یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ فرمان ان آیات کے نزول سے پہلے ہیں جن میں فرمایا کہ بغیر قصور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ بعد نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جنتی تو ہیں مگر مومن جنتیوں کے خدام ہیں۔ تو 6 قول جو ہے وہ نقل ہوئے۔ پہلا قول یہ ہوا کہ وہ جنتی ہیں کیونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے کہ ماں باپ کافر ہے تو لہذا اس کے ساتھ ان کو سزا دی جائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ مقام اعراف میں ہوں گے، مقام اعراف جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس شرعی ایمان نہیں یا شرعی طور پر ان کا کفر ثابت نہیں، یعنی یا نہ تو وہ شرعی طور پر مومن ہے نہ ہی شرعی طور پر کافر ہیں، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ وہ مقام اعراف میں ہوں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ وہاں پر توقف اختیار کیا جائے گا، وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے گی کیونکہ دلائل جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کر جیسے انہوں نے کرنا تھا وہی حکم جو ہے جاری ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کافر بننا تھا تو وہ جہنمی ہوں گے، اگر انہوں نے مومن بننا تھا تو وہ جنتی ہوں گے۔ یہ 5 قول، اور چھٹا قول جو ہے وہ یہ ہے، بعد نے کہا جنتی تو ہیں مگر جنت کے اندر جو مومن ہوں گے ان مومنوں کے خدام کے طور پر وہ جنت میں رہیں گے، جنتی ہوں گے جو مومن ہوں گے ان مومنوں کے خدام کے طور پر وہ جنت کے اندر رہیں گے۔
ان عبادۃ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھا، فقال له اکتب، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو لکھ، فقال ما اکتب، قلم کہنے عرض کرنے لگا کہ میں کیا لکھوں، قال اکتب القدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر لکھ، فکاتب ما کانا وما هو کائن الی الابد، تو تب اس نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا وہ تمام کا تمام لکھ دیا، جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا۔ یہاں پر یہ جو ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، تو اضافت کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اولیت کی پہلے آپ یہ کر لیں کہ اولیت کی دو قسمیں ہیں، ایک اولیت حقیقی اور ایک ہوتا ہے اولیت اضافی۔ اولیت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہی حقیقت میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اولیت اضافی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اور چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اولیت اضافی ہے، عرش ہے، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد ہے، پانی، ہوا، لوح محفوظ اور عرش کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے نا وہ قلم ہے، پانی کے بعد، ہوا کے بعد، عرش کے بعد جو ہے لوح محفوظ کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی اس کو قلم کہا جاتا ہے۔ اور مرکات کے اندر اسی جگہ پر یہ منقول ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم کی بجائے نور محمدی کے لفظ جو ہے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور وہاں پر پھر تعبیر یہ ہوگی، وہاں اولیت حقیقی مراد ہوگی، وہاں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک ہوا تو وہاں پر اس سے اولیت حقیقی مراد ہوگی، لیکن اگر قلم ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اولیت اضافی مراد ہے، یعنی اس کے اندر عرش بھی ہے، پانی بھی ہے، لوح محفوظ ہیں، وہ چیزیں پہلے پیدا ہوئیں، ان کے بعد جو سب سے پہلے چیز پیدا ہوئی ہے نا اس کو جو ہے وہ قلم کہا جاتا ہے۔ بعد نے یہ کہا ہے حقیقت محمدیہ ہی قلم ہے، اس صورت میں یہاں اولیت حقیقی مراد ہے، تو اس نے ما کان وما یکون جو ہے جو کچھ بھی تھا اس نے جو وہ لکھ لیا، جو کچھ ہوگا اس نے وہ جو ہے لکھ لیا۔ اس عبارت کے اندر کسی تعویل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہے کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہو اور اس کی پاکی جو ہے وہ بیان نہ کرے، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ تو یہ چند ایک احادیث ہم نے پڑھی، تو میری یہ گزارش ہے کہ کئی دنوں سے ہم یہ مشن لے کر چلے ہیں کہ مرکات شریف جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے اس کو مکمل کر دیا جائے۔ تو میں بعد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کسی ایک بندے نے سنا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، یہ 2 بندوں نے، 3 بندوں نے، تو یہ ایک دین کا علم ہے۔ انسان دنیا کے اندر ہر چیز کر رہا ہے، دنیا کا رکھ رکھاؤ کے لیے، دنیا کی تعلیم کے لیے گاڑیاں جا رہی ہیں، کاریں جا رہی ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ دنیا کی تعلیم کی طرف جا رہا ہے۔ اب کرونا کے بعد جو ہے جیسے اسکول اوپن ہوئے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں، لیکن اگر اتنی ہی اہمیت، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کی تعلیم پڑھنا منع ہے، ہم نے خود پڑھی ہے، لیکن اگر اس سے بھی اتنی ہی اہمیت دین کی تعلیم کو بھی دی جائے نا تو پھر جو ہے وہ بات بنتی ہے، پھر معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی ہے، گھروں کے اندر اصلاح ہوتی ہے، اپنی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہی اس لیے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ دین کو نہیں دیتے، وہ ٹک ٹاک جو دیکھنا پسند کر لیں گے، فیس بک دیکھنا پسند کر لیں گے، یوٹیوب دیکھنا پسند کر لیں گے، لیکن اس کے اندر اگر کوئی دین کی بات آئے تو اس کو فوراً اسکپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، فوراً آگے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو دین کے لیے استعمال کریں، اور اس سے جو ہے آن لائن جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، آن لائن جو ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، آن لائن جو ہے احادیث پاک پڑھنے جو ہے اس کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اس لیے ہم یہ پڑھا رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوں، اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ ہم یہاں سے کوئی پیسہ کمائیں اور بہت ساری چیزیں بنیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، کہ 1-2 لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مشکوٰۃ شریف پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھائیں، تو میں نے ان کی بات کو سن کر جو ہے وہ اس کو شروع کر دیا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ چلو اللہ کے دین کی بات ہے تو ان کے کانوں تک پہنچے گی۔ تو
تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔